بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا دن ہے تو آج ہم اجتماعی دعا کریں گے، تو برائے کرم آپ لوگ خاموشی سے دعا سنیں اور دل میں آمین کہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے زمین و آسمان کے اکیلے شہنشاہ، آج یہ مجمع جو جمعہ کی یہ دعا سن رہا ہے، یہ وفد بن کے تیرے سامنے بیٹھا ہے۔ اس میں علماء بھی، طلباء بھی، صالحین بھی، تیرے نام پہ زندگی گزارنے والے بھی، اور یا اللہ چھوٹے بچے بھی اور بڑے بچے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں گے۔ ہمارے اس وفد کی حاضری کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھ ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ ہماری فریادوں کے لیے اپنے عرش کے دروازوں کو کھول دے۔ یا رب، یا اللہ ہماری فریادوں کے لیے اپنے عرش کے دروازوں کو کھول دے، اور قبولیت کی نعمت سے انہیں سرفراز فرما۔ یا اللہ پوری امت کی طرف سے ہم تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ پوری دھرتی اس وقت تیرے محبوب کی امت کے خون سے رنگین ہے، آہوں سے اور ان کی فریادوں سے زمین کا کلیجہ بھی شک ہے، اور خوبصورت چاند تاروں تک بھی ان کی فریادیں پہنچی ہوں گی۔ میرے مولا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہمارے اپنے ہی گناہ سبب ہیں۔ تو رحیم، کریم، حنان اور منان ہے۔ تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے بلایا ہم نے پلٹ کے نہ دیکھا، تو نے جن چیزوں سے روکا ہم نے اس کے اڈے قائم کر دیے، تو نے جن چیزوں کو حرام کہا ہم نے ان کے کاروبار چلائے، جن چیزوں کو تو نے عزت کا معیار بنایا وہ ہمارے لیے ذلت بن گئی، جن چیزوں کی طرف تو نے ہمیں بلایا اس سے ہم دور بھاگ گئے، جن چیزوں سے تو نے روکا اس کے ہم کھلم کھلا دائی بن گئے۔ اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہماری جھولی بھی خالی ہے، ہاتھ بھی آلودہ ہیں، تجھ سے تیرے محبوب کے آنسوؤں کی طفیل سوال کرتے ہیں۔ پوری امت پہ کرم فرما، اے اللہ پوری امت پہ کرم فرما۔ یا اللہ دنیا کے باطل کو ہدایت دے دے، پوری امت کو ہدایت دے دے، پوری امت کو ہدایت کامل دے دے۔ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور چاروں صوبوں کی حفاظت فرما، اور ہمارے حکومتی اداروں کی حفاظت فرما۔ ان میں دیانت اور سچائی کو زندہ فرما، ہمارے بازاروں کی حفاظت فرما۔ ان میں سے سود کو نکال دے، ان کو کھوٹ سے پاک کر دے، ان کو جھوٹ سے پاک کر دے، ان کو بددیانتی سے پاک کر دے۔ یا اللہ ان کو وعدے سے مکر جانے سے پاک کر دے۔ یا اللہ ان کو ملاوٹ سے پاک کر دے۔ یا اللہ تو ہمارے مالداروں کو سخی بنا دے، ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، ہماری عورتوں کو باحیا اور با پردہ بنا دے۔ یا اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو تمام عوام کو علماء سے جوڑ دے، رسول اللہ سے جوڑ دے، تبلیغ سے جوڑ دے۔ یا اللہ قبائلی نفرتیں مٹا دے، قومی نفرتیں مٹا دے، بے پردگی بے حیائی کو مٹا دے، بد کرداری کو مٹا دے، سود شراب جوئے کو مٹا دے، ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق دے، مظلوم کا مددگار بن جا، مظلوم کا مددگار بن جا۔ یا اللہ تو ہمارے کھیتوں میں برکت دے، ہماری تجارتوں میں برکت دے، ہمیں بر وقت موسموں کی بارشیں عطا فرما، بے موسم کی بارشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جتنے بھی ہم میں بیمار ہیں سب کو صحت نصیب فرما، جتنے بھی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے، جو روٹھے ہوئے ہیں انہیں آپس میں ملا دے، جو بچھڑ گئے ہیں انہیں ملا دے۔ میرے دیش سے فرقہ واریت کی لعنت کو ختم کر دے، اور جو فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں اور اس کے لیے جو تدبیریں کر رہے ہیں ان کی تدبیروں کو خاک میں ملا دے، اور اس کی آگ بھڑکانے والوں کو بھی ایمان کا کمال دے دے، ہدایت دے دے، ہدایت کی روشنی دے دے، انہیں مثبت انداز میں بولنے سوچنے چلنے والا بنا دے۔ میرے ملک کو فرقہ واریت سے بچا دے۔ یا اللہ قومیت سے بچا دے، صوبائی نفرتوں سے بچا دے۔ یا اللہ موذی امراض ہوں یا عام امراض ہوں تو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ جو لوگ ایمان میں قبروں میں چلے گئے ہیں، یا اللہ میرے والد سمیت اس دنیا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو بھی ایمان کی حالت میں تیرے پاس آیا، اے اللہ ان سب کو جنت میں جگہ عطا فرما۔
ان کی قبر کو جنت کے ہزاروں باغوں میں سے ایک باغ بنا، ان سے درگزر فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما اور ان کی قبروں کو روشن فرما دے۔ جو کسی پکڑ میں ہیں ان کو اپنی دریائے رحمت سے نجات فرما دے۔ جب ہمارے جانے کا وقت آئے یا اللہ عافیت والی موت دینا، سلامتی والی موت دینا، صحت والی موت دینا، ہسپتالوں کی موت سے بچانا، دکھ درد کی موت سے بچانا۔ میرے مولا ہم ہنستے ہنستے تیرے باغ میں پہنچے، تو ہمیں دیکھ کر مسکرائے، ہم تجھے دیکھ کر مسکرائے۔ یا اللہ جس کو تو نے ماں کی گود میں کلمہ دیا ہے، اس سے قبر کی گود میں بھی یہی کلمہ نصیب ہو، کسی گناہ کی وجہ سے چھن نہ جائے، کوئی بھی محروم نہ ہو جائے۔ اور یا اللہ جب میدان محشر میں تو آئے، تیری جنت جہنم آئے، تیرا ترازو آئے، پل صراط آئے، تیرا اعلان آئے، میرے مولا تجھے تیرے محبوب کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا، ہمیں ہتھکڑیاں نہ پہنا دینا، ہمیں دھوپ میں نہ دھتکار کے کھڑا کر دینا۔ ہم میں کہاں سکت ہے، ہم میں کہاں سکت ہے مولا۔ میرے مولا ہم سے تو یہاں کی گرمیاں برداشت نہیں ہوتی، یا اللہ ہم سے تو یہاں کی ذلت برداشت نہیں ہوتی، تو اس دن کی گرمی کیسے برداشت کریں گے؟ یا اللہ اس دن کی ذلت کیسے برداشت کریں گے؟ تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ جن کے اٹھے ہاتھوں کو تو کبھی رد نہیں فرماتا، جن کی آہیں تیرے عرش کو ہلا دیتی ہیں، جن کے آنسو یا اللہ تیری رحمت کو جوش میں لے آتی ہیں، ان سب کے طفیل یا اللہ ہمیں اس دن کی ذلت سے بچا دینا۔ ہاں میرے مولا ہم تیرے ناشکرے بندے ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ میں نہ پھینکنا۔ یا اللہ آج جو یہ دعا سن رہا ہے، یا اللہ اس مجمع میں کوئی تو تیرا ولی ہوگا، کوئی تو تیرا ولی گزرا ہوگا جو رات کے اندھیرے میں تیرے سامنے بھلک بھلک کے روتا ہوگا، اور اللہ جب وہ روتا ہوگا تو تو آسمان پہ کہتا ہوگا، اے میرے بندے، اے میرے بندے تیرا رونا مجھ کو بہت پسند ہے، اے میرے بندے تیرا رونا، تیرا آنسو مجھ کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اے اللہ اس کے صدقے میں تو ہم سب کو معاف کر دے، اللہ اس کے صدقے میں تو ہم کو معاف فرما دے، اللہ معاف کر دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ اس مجمع میں معلوم نہیں کوئی حافظ بھی ہوگا، اے اللہ اسی کو بہانہ بنا کے تو ہم سب کی مغفرت کر دے، یا اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرا کتنا شکر ادا کریں، مولا تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے۔ کبھی ہم کو رات کو اللہ تو نے ہم کو کبھی رات کو بھوکا نہیں سلایا، اللہ تو نے ہم کو کبھی پیاسا نہیں تڑپایا، اللہ تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے، ورنہ اللہ تیری قسم تو روٹی روٹی کو تڑپا سکتا تھا، اللہ تو ہمیں پانی کے قطرے کے لیے تڑپا سکتا تھا، یا اللہ تو ہمارے بدن سے کپڑے اتار کے ہمیں راستے پہ پٹک سکتا تھا، اللہ تو ہمیں آگ میں جلا سکتا تھا، اللہ تو ہمیں دریا میں ڈبو سکتا تھا، اللہ تو ہمیں زمین میں دھسا سکتا تھا، اللہ تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا تھا، لیکن اے کریم تو نے بہت رحم و کرم کا معاملہ فرمایا۔ اے اللہ ہم کو معاف فرما دے، اللہ ہم کو معاف فرما دے، اللہ ایک بار کہہ دے، بس ایک بار تو ہمیں کہہ دے کہ میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے تم سب کو معاف کیا۔ اے اللہ میں ہمت کر رہی ہوں، اے مولا یہ بات کہنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن میں آج ہمت کر رہی ہوں۔ اے مولا، اے اللہ تیرے نبی کی محبت پوری پوری عطا فرما دے۔ اے اللہ میں اس قابل تو نہیں، مگر مولا میں تجھ سے سوال تو کر سکتی ہوں، اگر میں تجھ سے سوال نہ کروں تو میں کس کے در پہ جاؤں، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کل قیامت کے دن میدان میں ہوں گے، اے اللہ نور کے منبر پر کھڑے ہوں گے، اے اللہ تیرے نبی کے ہاتھ میں تعریف کا جھنڈا ہوگا، اے اللہ تیرے نبی کے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا، اللہ تیرے نبی کے بدن پہ جنت کے کپڑے ہوں گے۔ اے اللہ تیرا نبی کہہ کے گیا کہ میں نور کے منبر پر کھڑا رہوں گا لیکن میرا دل بے چین ہوگا۔ اے اللہ اس پہ صحابہ نے پوچھا کہ قیامت کے دن نور کے منبر پہ میرے نبی تو بے چین کیوں ہوگا؟ تو کہا میں امتیوں کا انتظار کرتا رہوں گا۔ اے اللہ اے مولا کیسے کہیں اور کس سے کہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہمیں نبی کے سامنے جانا پڑے گا۔ اللہ
اللہ تو بتا مولا، تیرے سامنے ہم بندے رو رہے ہیں، تیرے سامنے ہم بندے رو رہے ہیں مولا، اللہ تو بتا ہمارا آمنا سامنا کیسے ہوگا مولا۔ اللہ میں اپنے بارے میں سوچتی ہوں کبھی کبھی، پروردگار تیری قسم، اللہ میں سوچتی ہوں کہ وہ ہاتھ کہاں سے لاؤں، ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں جو تیرے نبی سے ملاقات کر سکے، کہاں سے لائیں مولا وہ ہاتھ، کہاں سے لائیں میرے مولا۔ یہ ہاتھ تو بہت گندے ہیں، یہ ہاتھ تو بہت ناپاک ہیں میرے اللہ، وہ ہاتھ میں کہاں سے لاؤں کہ نبی سے ملاقات کر سکے۔ اللہ وہ آنکھیں کہاں سے لاؤں جو تیرے نبی کا دیدار کر سکے۔ ان آنکھوں کا بہت غلط استعمال کیا ہے مولا۔ اے اللہ میرے مولا وہ زبان کہاں سے لاؤں جو تیرے نبی سے بات کر سکے۔ اے پروردگار میرے پاس وہ ہاتھ نہیں ہے، وہ آنکھیں نہیں ہیں، وہ زبان نہیں ہے، مگر ایک بھیک مانگتی ہوں مولا۔ ہم بھیک مانگتے ہیں مولا کہ جب قیامت کا دن ہو تیرے نبی خود آگے بڑھ جائیں، ہم تو گردن جھکا کے کھڑے ہوں گے، نبی خود آگے بڑھ جائیں اور ایک دفعہ ہم کو گلے لگا لیں، ایک مرتبہ، بس ایک مرتبہ تیرے نبی ہم کو گلے لگا لیں۔ اے اللہ تیرا نبی ایک دفعہ کہہ دے کہ اے میرے امتی میں تیرا انتظار کرتا تھا، اے میرے امتی میں تیرا انتظار کرتا تھا، میں تیرا نبی ہوں، تو میرا امتی ہے۔ اے اللہ ایک مرتبہ یہ دولت نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیری قسم مولا ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، اور یہ حدیث بعض دفعہ سامنے آتی ہے کہ تیرا نبی نور کے ممبر پر کھڑا ہوگا، دور سے کچھ لوگ آتے ہوں گے، تیرا نبی نور کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہے گا اے فرشتوں ان کو ہٹا دو، میں ان کو نہیں پہچانتا، یہ مجھے نہیں پہچانتے۔ اللہ ہم کو بچا لے مولا، اللہ بچا لے مولا۔ اللہ اگر تیرے نبی نے یہ کہہ دیا، اے اللہ اگر تیرے نبی نے ہم جیسے نالائق کو یہ کہہ دیا کہ میں انہیں نہیں پہچانتا، تو ہم کہاں جائیں گے مولا، کس کے دروازے پر جائیں گے مولا۔ اللہ بچا لے مولا، اللہ تیرے نبی کی محبت نصیب فرما دے، اللہ صحابہ نے جو محبت کی اس کا ایک ذرہ برابر ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ صحابہ نے بہت محبت کی، اے اللہ صحابہ کا کیا بولے، اے اللہ اس زمانے کی عورتوں نے جو محبت کی وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے مولا۔ اے اللہ ہم کو برابر معلوم ہے، اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ مکہ کی زمین پر ہماری ماں کو لٹایا گیا تھا، اے اللہ میری جیسی نالائق کو وہاں پر جانا ہے، کس منہ سے مکہ پر پاؤں رکھے مولا، کون سا پاؤں مدینے میں رکھے۔ اے اللہ مکہ میں ہماری ماں کو لٹایا گیا، اللہ ہماری ماں سمیہ کو لٹایا گیا، اے اللہ 80 سال کی بوڑھی عورت تھی، اے اللہ ہماری ماں سمیہ کو مکہ کی زمین پر لٹایا گیا، اے اللہ ان کے جوان بیٹے عمار کو لٹکایا گیا، اے اللہ وہ بیٹا درخت پہ تھا اور اے اللہ سمیہ تپتی ہوئی زمین پہ تھی، بیٹا کبھی ماں کو دیکھتا تو ماں کبھی بیٹے کو دیکھتی، اے اللہ وہ بیٹا عمار کہتا مجھے کچھ نہیں معلوم کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہوگا، عمار کہتا 2 اونٹ کو لایا گیا، میری ماں کے پاؤں سے باندھا گیا، پھر بھی مجھ کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوگا، پھر 2 اونٹوں کو چلایا گیا، ایک اونٹ ادھر چل پڑا اور ایک اونٹ ادھر چل پڑا، عمار کہتا میں نے آنکھیں بند کر دی، عمار کہتا میری تو ماں تھی، عمار کہتا جب میں نے آنکھ کھولی تو میری ماں کا ایک پاؤں ایک طرف پڑا ہوا تھا اور دوسرا پاؤں دوسری طرف پڑا ہوا تھا اور میری ماں کی شرمگاہ پہ برچھا مارا جاتا تھا، عمار کہتا میں دیکھ نہ سکا، میں نے اپنی ماں کو آواز لگائی میری ماں میری ماں میری ماں، ماں نے کہا بیٹا صبر کر لے بیٹا، حوض کوثر پہ تیری اور میری ملاقات ہوگی، اے اللہ تو سمیہ کے صدقے ہم کو معاف فرما، اے اللہ تو عمار کے صدقے ہمیں معاف فرما، اے اللہ اے پیارے اللہ میری وجہ سے یہ جتنے بھی لوگ یہ دعا سن رہے ہیں، اے اللہ یہ اتنا بڑا مجمع ہزاروں کی تعداد میں یہ مجمع یہ دعا سن رہا ہے، اے اللہ یہ میری وجہ سے یہ سب دعا سن رہے ہیں، اے اللہ تو میری اس نیکی کے صدقے ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ اس پورے مجمع میں جو میری یہ دعا سن رہے ہیں، پورے مجمع میں جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا، اے اللہ تو ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان سب کی تمام خواہشوں کو پورا فرما، اے اللہ ان کی دینی دنیاوی اخروی
تمام دعاؤں کو، تمام حاجتوں کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تمام بیماریوں کو شفا یابی میں بدل دے۔ اے اللہ ان لوگوں کے جو کام بھی اٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کاموں کو پورا کر دے، مکمل کر دے۔ اے اللہ ہم سب تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ تو ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمارا کام ہاتھ اٹھانا ہے اور تیرا کام نمازی بنانا ہے۔ اے اللہ اس دعا کے سننے والے پورے مجمع کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازی بنا دے۔ اے اللہ پکی سچی خشوع و خضوع کے ساتھ صحیح عقل سمجھ والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایک بہت دکھ والی بات ہے، اے اللہ یہ دعا جو ہم تجھ سے ہمیشہ کرتے ہیں، اے اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما کہ یا اللہ ہمارے پیارے بھائی جو جیل میں ہے مولا، اے اللہ ان کو جیل سے رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بہت سے بھائی بے قصور جیل کی سلاخوں میں پڑے ہیں، لوہے کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہی بتا مولا ان کا دن کیسے کٹتا ہوگا، ان کی راتیں کیسے کٹتی ہوں گی، ان کو بار بار اپنے معصوم بچے یاد آتے ہوں گے، یا اللہ ان کی بیوی کا چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آتا ہوگا۔ اے اللہ ہمارے ان بے قصور بھائیوں کو جو جیل میں بنا جرم کے سڑ رہے ہیں، اے اللہ ان کو جیل کی سلاخوں سے رہائی دے۔ اے اللہ ان کو جیل کی سلاخوں سے رہائی دے۔ اے اللہ ان کو جیل کی سلاخوں سے نجات دے۔ اے اللہ ان کو جیل سے چھڑا دے مولا۔ اے اللہ ان کو عافیت کے ساتھ چھڑا دے۔ اے اللہ ہمارے جو مسلمان بھائی روٹھے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح دین پر چلنے والی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے بڑھاپے میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو ہماری بڑھاپے کا سہارا بنا، ہمارے بڑھاپے میں ہمارے دکھ درد کو سمجھنے والا بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا۔ اللہ تو کن کہہ دے تو فیکن ہو جاتا ہے، تو مولا تو ہم سب کی جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، اے مولا تو ان پر کن کہہ دے تاکہ فیکن ہو جائے اور ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں۔ یا اللہ میرے والد سمیت جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اے اللہ ہمارے پیارے عزیز و اقارب تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کی قبر کو روشن کر دے، ان سب کی قبروں کو کیڑے مکوڑوں بچھو نیولوں سے بچا۔ اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی فلسطین میں، سیریا میں، غزہ میں یا کسی بھی ملک میں ہمارے مسلمان بھائی کافروں کے ظلم سے نمٹ رہے ہیں، کافروں کے ظلم سہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما، کافروں کے ظلم سے ان کو نجات دے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ لوگ کو میری یہ دعا پسند آئی ہے تو برائے کرم اس دعا کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔